تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ سے محبت بھی رکھتے ہیں اور ان کے دامن سے وابستہ بھی ہیں، تو لہذا نعرہ شخصیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ نصالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، میدان حضور تاج الشریعہ، میدان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وفي مقام موت العالم موت العالم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن العزیز والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن العزیز والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليه رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور حصول بخشش و نجات کے لیے پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے حسینی مسجد کے ذمہ دار اور خصوصاً حضرت علامہ و مولانا شاہد رضا صاحب اور محفل میں بیٹھنے والے سارے سامعین علماء تاج الشریعہ، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق بولنے والوں کے ساتھ، حق کو اجاگر کرنے والوں کے ساتھ رکھا۔ اور حقیقت میں حق کا اگر دوسرا نام اگر کچھ ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ مبارک محفل جو بنام اثار ثواب ہے، خراج تحسین ہے، اس میں عقیدت کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے جو قدوۃ الصالحین، زبدۃ العارفین، امام المحققین، امام الاصفیاء، جانشین حضور مفتی اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم، نبیرہ اعلیٰ حضرت حضور سیدی سرکار اختر رضا خان اور اظہری میاں
ملقب فی زمانے ہی حضور تاج الشریعہ کی عظیم محفل ہے، جس میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمارا شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کو قبول مقبول فرمائیں۔ جن جن لوگوں نے جس طرح سے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس حصے کو ان کے لیے ثواب جاریہ اور بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے فیوز و کمالات و برکات سے ہم تمام غرباء اہل سنت کو ہمیشہ 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 مستفیض فرمائیں۔ یقیناً یہ حدیث رسول اللہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، ہم نے بھی بارہا پڑھی۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے، اور اگر اس کی تشریح، اس کا نچوڑ اور اس کا ماحصل اگر سمجھنا چاہتے تھے تو وہ دن جس دن حضور آقائے نعمت حضور تاج الشریعہ کی جنازے کو لے کر ان کے گھر سے ان کے اہل خانہ جب چلے اور بریلی میں جب نگاہیں اٹھا کے دیکھی گئی تو بریلی میں سوائے سنی کے کوئی اور نظر ہی نہیں آنا۔ صبح قریب 6 بجے کے ہم اور ہمارے ساتھ میں ہمارے بھائی لوگ دوست لوگ بریلی کی مقدس سرزمین پہ حاضر ہوئے، اور یہ خیال تھا کہ 4 ویلر سے گئے تھے، بائی روڈ گئے تھے، تو یہ خیال تھا کہ ذرا فریش ہو جائے، نہا دھو لے، تو کوئی لاؤنج مل جائے، کوئی ہوٹل مل جائے، نہانے کے لیے مل جائے، بیگ رکھنے کے لیے مل جائے، مگر پورا بریلی چھان مارا، کہیں ہوٹل خالی نہ ملی۔ ہوٹل تو ہوٹل، لاج تو لاج، ہوٹل اور لاج کے جو برآمدے ہوتے ہیں وہ بھی پورے دھول بھرے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا جو سڑک کنارے باتھ روم جو فریش ہونے کے لیے ہوتے ہیں اس پہ اچھے اچھے لوگ اپنی ضرورتیں پورا کر رہے تھے اور نہا دھو کر باہر آ رہے تھے۔ اس وقت لوگوں نے اپنی ساری بڑائی، اپنا سارا مقام، اپنی ساری بلندی، اپنے سارے مراتب، اپنی حیثیت، اپنی قدر و قیمت سب کچھ نچھاور کر دیا حضور تاج الشریعہ کی ذات پر۔ اور بس یہ خیال تھا 7:30 بجے 7:37 پر جمعہ کو، گزشتہ جمعہ کو 7:37 پر حضور تاج الشریعہ سیدی سرکار اس دار فانی سے عالم البقا کی طرف رواں ہوئے، اور کس شان سے رواں ہوئے کہ آپ کے لائحدین فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز آپ نے پڑھی، عصر کے بعد ہمیشہ کا معمول تھا، 1 سال پہلے ہم وہاں شاہد رضا صاحب ہم لوگ گئے تھے، مسلسل 1-1.25 گھنٹے تک حضور تاج الشریعہ ورد و وظائف میں رہتے، یعنی آپ کی روشنی بینائی تو کمزور ہو چکی تھی، مگر آپ کے جو شہزادے یا آپ کے خاتون یا آپ کے خاندان میں سے کوئی ہوتا وہ پڑھ کے سناتا، حضور تاج الشریعہ بغور سنتے، اس کے بعد دعا فرماتے اور بیٹھنے والے کو دم بھی فرماتے۔ یہی معمول ہر جمعے کا، ہر دن کا تھا۔ اس جمعہ کو بھی یہی ہوا، عصر کی نماز آپ نے ادا فرمائی، اور اس کے بعد حضور جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اسجد رضا خان نے دلائل الخیرات پڑھی، اور دلائل الخیرات پڑھنے کے بعد جو حضور سرکار تاج الشریعہ کا معمول تھا کچھ دیر لیٹ جاتے، اور اسی دوران کچھ دیر کے بعد مغرب کی اذان اس مسجد سے ہوئی جو مسجد اعلیٰ حضرت ہے، جو بالکل مزار اعلیٰ حضرت سے قریب ہے، اس میں مغرب کی اذان بلند ہوئی، مؤذن نے اللہ اکبر کہا، اور حضور تاج الشریعہ یہاں وضو فرما کر جواباً مؤذن کی آواز کانوں میں پہنچی ہے، لوگ کہتے ہیں سن نہیں پاتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ نہیں پاتے تھے،
अगर मैं आपको पूछूं आपने हवाई जहाज देखा है? किन किन लोगों ने देखा हवाई जहाज को? कितना बड़ा होता है बताओ? बता, एक देहाती से अगर पूछा जाए कि बताओ हवाई जहाज जो है एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, वो कहेगा 1 हाथ का 1.5 हाथ का होता है। क्यों? उसकी निगाहें जब देखती हैं तो उसको उतना ही नजर आता है। उसने जमीन पर उतरा हुआ कभी हवाई जहाज नहीं देखा था। हमने अपनी आंखों से हुजूर ताशरीया को देखा, जैसे हम जैसों की कोई हैसियत उनकी बारगाह में नहीं लगती, मगर वो जात हुजूर ताशरीया की क्या बहुत से लोग अपने जमाने में कहते रहे, आज तक कहते हैं कि हुजूर ताशरीया से एक पीर है जो मुरीद करते फिरते हैं। हुजूर ताशरीया इसलिए उनका मकाम बुलंद हो गया कि वो आला हज़रत खानदान से थे। क्यों? ये बोली कब निकलती है? जब उनकी निगाहों में तासुर होता है। आदमी की मोहब्बत उस वक्त समझ में आती है कि आदमी देखा भी ना हो और जब नाम लिया जाए तो मचल जाए। किसी से पूछा जाए बताओ तुमने हवाई जहाज को देखा, तो जिन्होंने देखा हो तो कहेंगे हाँ बहुत बड़ा होता है, उसमें 70 बल्कि इससे ज्यादा लोग बैठते हैं। मगर किसी एक देहाती से जिसने कभी जमीन पे उतरा हवाई जहाज ना देखा हो तो वो नहीं कहेगा कि वो 1 हाथ का 1.5 हाथ का होता है। जिनकी नजर इतनी हो कि वो बड़े जहाज को देख पाए, तो जहाज के बारे में पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि हवाई जहाज बहुत बड़ा होता है। मगर जिनकी नजरों में वसअत कम हो, जिनकी नजरें कम हो और जिनकी नजरों में तासुर भरा हो, उनसे अगर पूछा जाए कि बताओ हवाई जहाज कितना बड़ा है, तो वो कहेंगे 1-1.5 हाथ का होता है। अगर बात समझ में आ रही हो तो बिना तमसील बिना तशरीह समझें कि जिसके दिल में मोहब्बत थी, जिनके दिल में अकीदत हो, जिनके दिल में सरकार ताशरीया की ताल्लुक से उल्फत हो, जब जब उनका जिक्र होगा तो यही कहेगा आसमान के तारे से बुलंद ताशरीया की बात है। आसमान से बुलंदी, आसमान की तारों से बुलंदी अगर होती है तो मैं लफाजी नहीं कर रहा, मैंने ये बात लफाजी के तौर पर नहीं कही। क्या ये नहीं कि मैं हजरत से तालिब हूं इसलिए बात कर रहा हूं, या यूं कि मेरे मरकज से आपकी शख्सियत जुड़ी है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। नहीं, हदीसों की मुताला करे। सरकार नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। एक फकीह, एक ऐसा फकीह जिसकी नूरानियत, जिसके इल्म का परचम हिमालय से बुलंद हो, जिसकी इल्मी लियाकत अरबो अजम पे छाई हो और उलमाए अरब को कहना पड़ रहा हो, बल्कि जहां से आपने तालीम हासिल की हो और दुनिया इस्लाम की असीम यूनिवर्सिटी जिसे जामिअतुल अज़हर कहा जाता है, वहां से पढ़ने वाले पर किसी को कोई फख्र से नहीं कहता। माँ के मरहबा के उस्तादों ने कहा कि अगर हमारे तलबा में से हमें किसी पे नाज है तो वो ज़ात ताशरीया की ज़ात है, वो ज़ात ताशरीया की ज़ात है। मैंने बात यूं ही नहीं कही। सरकार फरमाते फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। अगर कोई ऐसा फकीह हो, ऐसा फकीह हो कि जिसकी फकाहत का लोहा हिंदुस्तान वाले भी मानते हो, पाकिस्तान वाले भी मानते हो, अफगानिस्तान वाले भी मानते हो, श्रीलंका वाले भी मानते हो, अमेरिका वाले भी मानते हो, साइंस का भी मानता हो, बल्कि दुनिया का अजीम दानिश्वर अपनी अकल पे जिसको नाज हो, वो भी ताशरीया के इल्म का लोहा मानने वाला था। और जब यह मामला होता है तो उसे फकीह कहा जाता है। कोई मसला ऐसा हो जो बरेली शरीफ में पेश कर दिया गया और जब जब पेश किया गया है ताशरीया की आंखों की रोशनाई कम थी मुजाहिर, मगर जब जब पूछा गया है उसी वक्त जवाब दे दिया गया है, उसी वक्त जवाब की तस्लीम से लोगों की प्यास को बुझाया गया है। और जब यह मामला होता है, ऐसा फकीह होता है, सरकार फरमाते जब ऐसा फकीह पैदा होता है तो ऐसा फकीह अपने हुजरे में बैठा रहे, किसी को दर्स न कहे, किसी की तालीम न करे, किसी को पढ़ाए नहीं, सिर्फ अपने घर में बैठा हो, उसने बहुत से काम पहले किए हो, ऐसा फकीह पैदा होता है। सरकार फरमाते ऐसा फकीह 100 नहीं बल्कि 1000 आबिदों से बेहतर हुआ करता है। हजार आबिदों से शैतान पे भारी होता है। और शान देखे हुजूर ताशरीया की शान देखे। अपनी बात में लफाजी से नहीं करूंगा, इसलिए मोहब्बत में नहीं
سے بہتروں نے دیکھا ہوگا کہ جب حضور تاج الشریعہ کی ذات اس کسی علاقے میں آئی ہے تو کسی کو بولا نہیں کیا بھائی چلو، مسجدوں میں اعلان نہیں کیا گیا بھائی چلو کہ حضور تاج الشریعہ آ رہے ہیں ہمیں محفلوں کو کامیاب کرنا، نہیں، تاریخ میں الٹ کے کوئی دکھا دے نہیں، بلکہ صرف خبر پہنچائی گئی ہے فلاں جگہ پر حضور تاج الشریعہ کی آمد ہو رہی ہے، ہزاروں نہیں، 50,000 نہیں بلکہ لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا بس اس خاطر سے کہ ایک مرتبہ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کی رخ زیبا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کیونکہ زیارت چہرہ یوں تو نہیں تھا نا، چہرہ یوں تو نہیں تھا نا، چہرہ کیسا تھا کہ غیر مسلمان دیکھے تو مسلمان ہو جائے، مچل کے مچل کے غیر مسلمان دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ عیسائی جو جس نے بڑی اپنے علم پر اور اپنے دین و دھرم پر جس نے پی ایچ ڈی کی ہو، مگر جب تاج الشریعہ کی زیارت کی ہے تو کہنے پہ مجبور ہوا ہے کہ جب غلام محمد ایسا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات کیسی ہو۔ سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہم جیسوں کی حیثیت نہیں ہے کہ ان کی بلند ذات کے تعلق سے کچھ کہہ سکے، مگر ہم خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں، تحسین محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ان کا جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں کا نام درج فرما رہا ہوگا، اور یقین جانے کہ یہ ایسے محبوب اللہ کے بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو دنیا والوں کے سینے میں محفوظ فرمایا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی محبوب ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے، جو قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جو چلتا ہے تو سنت رسول اللہ کے مطابق چلتا ہے، جو کھاتا ہے تو سنت رسول اللہ کے مطابق کھاتا ہے، جو بولتا ہے تو سنت رسول اللہ کے کردار کے ساتھ تعلق سے کھاتا ہے، جو کسی کو درس و تحسین کرتا ہے تو اس میں ادائیگی سنت محفوظ ہوتی ہے۔ یقین جانے جب کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو اتباع رسول کی مثال ہوا کرتا ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے لوگو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اگر تم اس پر سچے ہو تو پہلے رسول اللہ کی اطاعت کرو، پہلے رسول اللہ کی فرما برداری کرو۔ تاج الشریعہ کی ذات کو کے دیکھے، بچپن کا دور ہے، چھوٹی سی عمر ہے، حضور سیدنا مفتی اعظم سرکار کچھ لکھ رہے تھے۔ حضور مفتی اعظم سرکار کا معمول تھا کہ جب بھی کچھ لکھتے تو کوئی تختی ہاتھ کے نیچے نہیں لکھتے، کوئی ڈیسک نہیں لگاتے، کوئی جو ہے پیپر یا کاغذ نیچے نہیں رکھتے، بلکہ ایک پیپر ہوتا، ایک قلم ہوتا اور ہاتھ کے اوپر ہی مسئلہ لکھنا ہوتا، مسئلہ لکھ دیتے، کسی فتوے کا جواب دینا ہوتا، جواب دیتے رہتے، اور اگر کوئی تعویذ لکھنا ہوتا تعویذ بھی لکھتے تھے۔ مگر حضور تاج الشریعہ جو چھوٹے سی عمر کے اس وقت میں تھے، قریب 6 یا 7 سال کی آپ کی عمر شریفہ تھی، حضور مفتی اعظم سرکار یہاں کچھ لکھنے میں مشغول تھے۔ یہاں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو بچپن سے دیکھا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں وہ تاج الشریعہ کو میں نے بچپن سے دیکھا اور وہ دور بھی دیکھا جب حضور مفتی اعظم سرکار کچھ تحریر فرما رہے تھے۔ میں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، اختر رضا خان ازہری کو دیکھا کہ انہوں نے حضور مفتی اعظم سرکار کی تسبیح کو لے لیا ہے، سبحان اللہ، تسبیح کو لے لیا ہے۔ جب باپ اچھا ہوتا ہے، نسل اچھی ہوتی ہے تو بیٹا بھی غوث اعظم ہوتا ہے۔ جب اگر نسل اچھی ہوتی ہے تو غریب نواز کو پیدا ہوتا ہے، اور نسل اگر فقراء کی دنیا کا بادشاہ کوئی ہوتا ہے تو پیدا ہونے والا ازہری میاں ہوتا ہے۔ زمانہ دیکھا سنا ہے آپ نے بارہا، کیا آپ نے سنا ہوگا حضور سیدنا غوث اعظم کے والد محترم، حضور سیدنا غوث اعظم کے والد محترم وہاں سے گزر رہے تھے، ایک سیب کو دیکھا، اٹھا کے کھا لیا، جائز تھا، مباح تھا اس سے کھانا، کیونکہ بہ کے آ رہا تھا، شریعت کی کوئی اس کی پکڑ نہیں تھی، مگر ایک تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی کہ ایک بہتا ہوا سیب میں نے آتا ہوا دیکھا، اسے کھا لیا ہے، اسے کیوں نہ اس کے مالک سے، اس کے تعلق سے معافی مانگ جائے، واپس لوٹے۔ اور جب حضور غوث اعظم کے نانا کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کے نانا نے کہا تھا کہ اگر تم اس کی معافی تلافی چاہتے ہو تو تمہیں 12 سالوں تک، تقریباً 12 سالوں تک تمہیں یہاں اس دادی کی خدمت کرنی ہوگی۔ اور ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے والد محترم کو حضور غوث اعظم کے نانا نے فرمایا کہ جاؤ کچھ مہمان آئے ہیں، سیب کو توڑ کے لے کے آؤ۔ تو سیب کو توڑ کے لایا گیا ہے اور حضور غوث اعظم کے نانا کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، اسے کاٹا گیا تو وہ کھٹے تھے، اس میں ترشی تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے نانا کریم نے فرمایا اے
عبداللہ سمعین کہ تم نہیں جانتے کہ سیب کیسا پکا ہوا ہوتا ہے؟ جب وہ پک جائے تو وہ لال ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کے اوپر سے لانی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے تقوی کا عالم دیکھے، جب باپ ایسا ہوتا ہے نا، تقوی کا عالم دیکھے، فرماتے حضور جس دن سے میں نے باغیچی کی خدمت کرنا شروع کی ہے، میں اپنے معافی تلافی کے لیے جب سے اس باغیچی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، اس دن سے میں نے سیب کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ جس سیب کی وجہ سے مجھے یہاں نوکری کرنی پڑ رہی ہے، مسلسل کئی سال تک آپ نے سیب کو نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اور جب ایسا تقویٰ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر غوث اعظم پیدا فرماتا ہے، انعام کے طور پر غوث اعظم پیدا فرماتا ہے۔ اب آؤ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، آپ کے جج کریم کا معاملہ دیکھیں، راستے سے گزر رہے تھے، حضور سیدنا اعلیٰ حضرت کے والد محترم جج کریم حضرت نقی علی رضا علی خان راستے سے گزر رہے تھے، ہولی کا زمانہ تھا، ہولی کا دورہ تھا، کچھ خواتین نے، کچھ عورتوں نے اوپر سے رنگ پھینک دیا، حضرت رضا علی خان کے چہرے پر، داڑھی پر وہ رنگ گر گیا اور آپ پورے رنگ گئے، رنگ سے آپ کی داڑھی بھی رنگ گئی، چہرہ بھی رنگ گیا اور جو ہے کپڑے بھی رنگ گئے۔ حضور رضا علی خان نے بددعا فرمائی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے فرمایا، اے مولا انہوں نے مجھے رنگ میں رنگا ہے، مولا تمہیں اسلام کے رنگ میں رنگ دے، مولا تمہیں ان لوگوں کو اسلام کے رنگ میں رنگ دے۔ آپ نے نگاہ کو نیچے کیا تھا اور جیسے نگاہ کو نیچا کرنا تھا، کچھ دیر آگے بڑھے تھے کہ تاریخ اس بات پر گواہ عادل ہے اور شاہد ہے کہ جیسے کچھ دور قدم کو بڑھایا تھا کہ خواتین نیچے بڑھتی آئی، اس گھر کے افراد بڑھتے آئے ہیں اور کہا حضور ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے آپ پہ رنگ ڈالا ہے، مگر جیسے ہی آپ کے جسم مبارک پر رنگ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے، اور جیسے رنگ آپ کے چہرے پہ پڑا ہمارے دل پہ بھی اسلام کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ چہرے کو بعد میں صاف کرے، پہلے اسلام کے زمرے میں داخل کرے۔ سبحان اللہ۔ جب ایسی نگاہ اٹھتی ہے، نگاہ اٹھائی تو کافروں کے دل میں اسلام کو پیوست فرمایا۔ تو جب باپ ایسا ہوتا ہے، دادا ایسا ہوتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں جس کی نسل میں اگر کوئی بندہ پابند شرع ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، تو 3 نسلوں کے بعد ایک ولی پیدا ہوتا ہے۔ زمانہ دیکھے 3 نسلوں کے بعد اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو ذات تاج الشریعہ کی ذات ہے، اور آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب چلتے تھے تو اسلام کی شریعت کی پاسبانی ہوا کرتی تھی، بولتے تھے تو سنت رسول اللہ کی کردار ہوا کرتا تھا، اور جب آپ نظر عنایت فرماتے تھے تو کافروں کو کلمہ پڑھایا نظر آتا تھا۔ جب نگاہ اٹھائی، یہ ذات ہوتی ہے کہ باپ اگر اچھا ہوتا ہے، نسل اگر اچھی ہوتی ہے، تب پیدا ہونے والا تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے۔ نازل کر رہا تھا کہ حضور سیدنا سرکار تاج الشریعہ کا کتنی زمانہ ہے، تصویر لے کے گھوم رہے تھے، تصویر لے کے گھوم رہے تھے، حضور مفتیان سرکار نے دیکھا تو مسکرائے، سبحان اللہ، مسکرائے، پوچھا کہ کیا کرتے ہو، یہ کیا تم کر رہے ہو؟ فرمایا حضور آپ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ لکھتے ہی رہتے ہیں، میں نے آپ کی تصویر اٹھائی ہے اور سرکار پہ درود پڑھنا شروع کیا ہے۔ 6 سال کی عمر شریفہ ہے جس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ چھوٹی سی عمر شریفہ میں جو سرکار سے ایسی محبت رکھتا ہو کہ چل بھی رہا ہو، پھر بھی رہا ہو تو بیکار نہ ہو، بلکہ چل ہر قدم پر سرکار کا ذکر جمی ہو رہا ہو۔ تو وہی شخص جب بڑا ہوتا ہے، اس کی ذات جب جوانی کے عالم میں قدم رکھتی ہے تو زمانہ اسے تاج الشریعہ کے نام سے پہچانتا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کی ذات، تھوڑی دیر اٹھنا بیٹھنا بچوں کا بند کرو، بشکر اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پہلے زمانہ میں ہم غلامان تاج الشریعہ ہیں، صحیح مسل کے، اور یقین جانے جو حضور تاج الشریعہ کا مرید ہے یقیناً وہ جنتی ہے۔ نہ سمجھ نہیں بات، سمجھ نہیں بات، مچل کے کہو نا سبحان اللہ۔
جسے ہم تاج الشریعہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے، آپ کی ذات صرف یہیں تک محدود نہیں تھی کہ ہندوستان کے لوگوں نے آپ کی عقیدت و محبت کے پرچم بلند کیے، نہیں، آپ اخباروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، واٹس ایپ اور فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی سلطنت کے مالکوں نے، بڑے بڑے ملکوں کے پریسیڈنٹوں نے حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے الفاظ کہے ہیں، اس لیے کہ کاش ہمارا نام بھی ان کے ذاکرین میں آ جائے، ان کے ذکر کرنے والوں میں آ جائے، ان کی محبت کرنے والوں کے فہرست میں ہمارا نام شامل ہو جائے، اور جن کا نام ان کے فہرست میں شامل ہو جائے گا کہ حضور تاج الشریعہ کے مرید 100 200 اور 400 یا 1000 2000 میں نہیں تھے، لاکھ 2 لاکھ میں نہیں تھے، بلکہ آپ کے مریدوں کی فہرست 4 کروڑ کی ہے۔ سبحان اللہ، 4 کروڑ کی فہرست ہے۔ میں جب وہاں پہنچا، میرے ساتھ میں یہاں پہ بھی کچھ لوگ موجود اس میں سے، جب وہاں پہنچا تو 8:30 بجے کے قریب اس انٹر کالج میں جہاں حضور سرکار تاج الشریعہ کا جنازہ اور جب نماز جنازہ ادا ہونی تھی، وہ میدان میں جب پہنچے تو 8:30 بجے اس وقت پورا میدان قریب 90% میدان بھرا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، 90% میدان بھرا ہوا تھا۔ اور جب اس وقت مجھے خیال ہوا، مجھے تھوڑی جو ہے گلٹی فیلنگ ہوئی، اچھا محسوس نہیں ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اتنی بڑی شخصیت اور مجمع اتنا سا، وہ مجمع کم نہیں تھا بلکہ 10 سے 20 لاکھ کا مجمع تھا۔ کتنا تھا جو میں دیکھ رہا تھا؟ 10 سے لے کے 20 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، مگر پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت اور مجمع اتنا سا۔ راستے میں ہم لوگوں کی باتیں بھی ہوتی رہی کہ مجمع 36 لاکھ ابھی تک پہنچ چکا ہے، مگر میرا دل کہتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا مجمع پہنچ جائے۔ مگر جب میں نے وہاں سے آنے کے بعد، کیونکہ ہم تو انٹر کالج میں محفوظ ہو گئے تھے، بند ہو گئے تھے، وہاں جو پبلک تھی وہ انٹر کالج سے 10 گنا زیادہ تھی۔ ہم یہ انداز لگا رہے تھے کہ پبلک ہوگی 50 لاکھ کے قریب، مگر جب یہاں آنے کے بعد میں نے واٹس ایپ اور فیس بک کو دیکھا، اور جو کیمرہ اوپر سے گھمایا جا رہا جس میں کسی انسان کی تصویر نظر نہیں آ رہی، بس وہ انسانوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا، اندازاً میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ 1 نہیں 1.5 کروڑ سے زیادہ پبلک تھی، 1.5 کروڑ سے زیادہ پبلک تھی۔ اور یہ بھی محدود نہیں کہہ رہا ہوں، بے انداز کہہ رہا ہوں، اس سے کئی زیادہ پبلک تھی۔ ابھی پبلک کیوں تھی؟ اور امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں ان سے کسی نے پوچھا، حضور ہم حق اور باطل کا فیصلہ کیسے کریں؟ زمانے میں تو بہت سی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، بہت سے ٹوپیاں والے نظر آ رہے ہیں، بہت سی گاڑیاں اور موٹے رکھنے والے نظر آ رہے ہیں، بہت سے مساجد اور مدرسے رکھنے والے نظر آ رہے ہیں، بہت سے تبلیغ اور تدریس کرنے والے نظر آ رہے ہیں۔ حضور ہم کیسے اس میں فرق محسوس کریں کہ یہ حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہمارے جنازے کیا کریں گے، ہمارے جنازے کیا کریں گے۔ اور یقیناً اس 22 جولائی کو صبح 11 بجے عالم اسلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حقیقت میں بریلی حق پر ہے، حضور تاج الشریعہ حق پر ہے، اور جو ان سے جڑتا ہے حقیقت میں وہی حق پر ہے۔ اتنا بڑا مجمع، اور اس میں ایسا نہیں دیکھا میں نے کہ اس میں صرف جوان موجود تھے یا بچے ہی نظر آ رہے تھے، نہیں، بلکہ ایسے ایسے بوڑھوں کو دیکھا جو 70 سال پار کر چکے تھے۔ انہیں کوئی خوف نہیں تھا کہ ہم بھیڑ میں کب جائیں گے۔ جب انٹر کالج سے ہم باہر نکلے ہیں، بڑے مشکل سے اپنے قدم سے چل کے نہیں، لوگوں کے دھکے مکے سے باہر نکل گئے، اور جب باہر نکلے تو یہ خیال تھا کہ باہر جا کے سانس اطمینان کی لیں گے، سکون کی سانس لیں گے، مگر باہر نکلنا وبال جاں بن گیا، مصیبت کا گڑھا بن گیا کہ مسلسل میں اس جگہ پر 1.25 گھنٹے سے زیادہ کھڑا رہا کہ اب بھیڑ ختم ہو، اب بھیڑ ختم ہو، اب بھیڑ ختم ہو کے جا کے گھوٹ پانی پی لوں، مگر 1.25 گھنٹے تک مسلسل اسی جمگھٹ کے ساتھ، اسی بھیڑ کے ساتھ وہ مجمع چلا جا رہا تھا اور بھیڑ ختم ہونے کا نام نہیں رہا تھا۔ میں نے کیوں دیکھا کہ دور کی طرف دیکھوں کہ آخر مجمع کہاں تک ہے، لوگ کب ختم ہوں گے، یہ بھیڑ کا اختتام کہاں ہے، مگر قسم وحدہ
وحدہ لا شریک کی مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا، میری آنکھیں مجبور تھی، لاچار تھی، اور اپنی آنکھوں کی روشنی پہ میں مجبور ہو چکا تھا۔ آنکھوں کا یہ عالم تھا کہ بھیڑ کا آخری کونا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ پونے 2 گھنٹے کے بعد یہ معمول تھا، یہ حال تھا، تو اندازہ لگایا کہ بھیڑ کا عالم کیا ہوا۔ دیوانے ہیں کہ حضور کسی نے اعلان نہیں کیا تھا کہ لوگوں آؤ چلو جنازے میں شامل ہونا ہے، ہمیں حضور تعالی شریعہ انتقال فرما گئے، ہمیں چلنا ہے جنازے میں۔ نہیں، کوئی ایسا ایک میسج ہمیں بتا دے، نہیں، کسی ایسے میسج میں آپ نہیں پائیں گے کہ یہ کہا گیا ہو کہ سنی لوگوں تمہارا تاجدار، تمہاری ایمان کی جان، تمہاری آن بان، تمہاری شان، سنیت کی جان حضور تعالی شریعہ انتقال فرما گئے ہیں، چلو بریلی چلے، چلو بریلی چلے۔ نہیں بھی جا سکتا ہے، مگر جیسے لوگوں نے سنا حضور تعالی شریعہ انتقال فرما گئے ہیں، لوگ جیسے اس حالت میں تھے، نہ کپڑے کو بدلا ہے، نہ اپنی نہایا دھویا ہے، نہ کھانا کھایا ہے، اسی حال میں روا ہو گئے ہیں اور سفر کر کے حضور تعالی شریعہ کے جنازے میں شرکت فرمائی ہے۔ بس اس خیال سے کہ کاش حضور تعالی شریعہ کا آخری دیدار ہو جائے، کاش حضور تعالی شریعہ کے جنازے کو کندھا دینے کا موقع مل جائے، کاش حضور تعالی شریعہ کے جنازے کی نماز میں پڑھنے کا موقع مل جائے، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو نیک بندوں سرکار فرماتے ہیں جو محبوبوں کے جنازے میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عظیم شخصیت کے بدلے میں ان کی بھی مغفرت فرماتا ہے جو جنازے میں شامل ہوا کرتا ہے۔ حضور تعالی شریعہ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں تھی۔ یقیناً آج عالم اسلام کو اس کا نقصان معلوم پڑ رہا ہے، مگر اس کے باوجود میں بات کہوں گا، آج بھی اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ اب بریلی خالی ہو گیا، اب کوئی لگام کسنے والا نہیں ہے، اب کوئی جو ہمیں ٹوکنے اور سمجھانے والا نہیں ہے، تو تم غلط فہمی میں ہو۔ کہ جب حضور سیدی سرکار مفتی اعظم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے یہی کہا کہ اب یہ عالم اسلام کا سنیت کا کیا ہوگا، یہ سنیت کو کون سنبھالے گا، یہ سنیت کو کون بچائے گا۔ حضور مفتی اعظم سرکار کے انتقال کے بعد یہی الفاظ نکلے تھے، مگر جس خاندان نے ہمیشہ تحفظ اسلام اقداموں سے رسالت کی خاطر اپنے مال جان اور اپنی جان کو قربان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بعد دیگر ایک ایسا فقیر پیدا فرمایا ہے جو عالم اسلام سب سے بلند رہا ہے، اور آج کے زمانے میں سب سے بلند ذات تھی تو تعالی شریعہ کی ذات تھی۔ جب حضور مفتی سرکار کی ذات رحمت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور بریلی میں حضور تعالی شریعہ کے چراغ کو، سورج کو طلوع فرمایا کہ لوگوں اے سنیت کی دنیا، عالم اسلام کی سنیت، اے سنیت کے ماننے والوں، اللہ اس کے رسول میں سچا ایمان رکھنے والوں، تم یہ مت سوچنا کہ تمہارا کوئی رہبر اب نہ رہا، بلکہ جب جب یہ بات ہوگی کہ جب جب تمہاری کرسی خالی کی جائے گی، انشاءاللہ تمہارے دین کی تحفظ کی خاطر، تمہارے ایمان کی سلامتی کی خاطر انشاءاللہ بریلی سے ایک شہر پیدا ہوتا رہے گا۔ حضور مفسر اعظم قرآن حضور تعالی شریعہ کے والد محترم حضرت مفسر اعظم قرآن حضرت ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں کا جب آخری دور تھا اور حضور تعالی شریعہ 1963 میں مصر کی اس عظیم مرکز میں، عظیم درسگاہ میں تعلیم حاصل فرما رہے تھے، تو حضور ابراہیم رضا خان نے ایک رسالہ تحریر فرمایا تھا کہ اب میری زندگی کا سورج غروب ہونے جا رہا ہے، میری زندگی کا سورج، اے لوگوں اب یہ آخری وقت ہے، جسم کی طاقت اب جو ہے ساتھ نہیں دیتی، اب یہ وقت ہو گیا ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے نہ جاؤں، میری زندگی کا سورج غروب ہونے کو ہے، مگر گھبراؤ مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ حضور مفسر اعظم قرآن نے فرمایا تھا کہ لوگوں گھبراؤ مت، میرا بیٹا اختر رضا ازہر سے پڑھ کے آئے گا اور عالم سنیت پر، سنی دنیا پر طلوع فرمائے گا اور تمہارے ایمان کی، تمہارے اسلام کی، تمہارے عقائد کی حفاظت فرمائے گا۔ حضور تعالی شریعہ کی ذات کی معمولی ذات نہیں تھی۔ راضی کر رہا تھا کہ
آپ لوگ بیٹھے رہے اطمینان سے، انشاءاللہ اذان بھی ہوگی اور باجماعت نماز بھی ہوگی، ہے نا انشاءاللہ. بیٹھے رہے اطمینان سے. ہم تمام کے رہبر عظیم کو کروٹ کروٹ جنتوں کی پہاڑیں نصیب عطا فرمائیں اور ہر سیکنڈ آپ کے درجات میں بلند سے بلندی عطا فرمائیں. مجھے شریعت کی ذات میں نے عرض کیا کہ ہم جیسے کم پڑھے لکھوں کی بس کی بات نہیں کہ آپ کی ذات پر کچھ تبصرہ کر سکے. حضور تاج شریعہ جب مصر کی اس عظیم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اس وقت بھی آپ نے جب کتابوں کا مطالعہ فرمایا تو وہاں ایک کتاب میں ایک مسئلے میں وہاں کے شیخ کبیر نے کچھ الگ مسئلہ نہیں دیا. وہ مسئلہ اب میرے ذہن میں نہ رہا. حضور تاج شریعہ نے فوراً کہا وہ مسئلہ یہ کہ حضرت ابراہیم السلام کے باپ آزر ہے اور الحمدللہ ہمارا ماننا یوں ہے کہ آپ کے باپ آزر نہیں بلکہ تاروخ ہے. اور انہوں نے دلیل میں قرآن کی آیت کو پیش کیا اذ قال ابراہیم لابیہ آزر کہ ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا. اس آیت کو انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ ابراہیم السلام کا باپ آزر ہے. مگر حضور تاج الشریعہ نے دوران طالب علم میں مصر ازہر میں اس عظیم یونیورسٹی میں اس کا جواب عربی میں تحریر فرمایا اور دلائل و براہین کے ایسی جمگھٹ لگا دی کہ اس شیخ کبیر کو ماننا پڑا کہ یقیناً ایسا حضرت ابراہیم السلام کے باپ آزر نہیں بلکہ ابراہیم السلام کے باپ تاروخ ہے. حضور آپ نے پوچھا کہ اے شہزادے تم ہو کون؟ اے پڑھنے والا تم کون ہو؟ تو فرمایا میرا نام اختر رضا ہے اور میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جسے احمد رضا کا خاندان کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ دوران طالب علم کا یہ زمانہ تھا کہ وسعت نگاہی کا معاملہ یہ تھا کہ جب کسی غلط طرف دیکھا اور ولی کا معاملہ ہی ہوتا ہے کہ زمانہ بدل جائے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے مگر وہ ولی اپنے بات پر اٹل ہوا کرتا ہے. اسی بات کو تقویٰ کہا جاتا ہے اور جو تقوی میں مکمل ہوتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. حضور تاج شریعہ نے اعلان فرما دیا کہ تصویر کشی حرام ہے تو زندگی کے آخری لمحات تک آپ اسی موقع پر قائم رہے اور یہ اعلان کرتے رہے اور لوگوں کو منع کرتے رہے کہ لوگوں تصویر کھچانا حرام ہے، اس سے بچا جائے اور جو اس میں مسلط ہوگا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہوگا. اس سے بچنا ضروری ہے. اور جب یہ معاملہ ہوا تو ہر طرف سے کئی خانقاہوں نے کئی نامور علماء نے اختلاف کیا کہ نہیں ہم اس چیز کو نہیں مانتے. مگر تاج الشریعہ کی ذات جو ہمارے سے زیادہ مضبوط ذات تھی سارا زمانہ ایک طرف ہو جائے مگر تاج الشریعہ نے اپنے موقف سے کبھی قلم کو نہیں پھیرا. آخر دم تک یہی کہتے رہے کہ تصویر مت کھچاؤ، تصویر کھچانا حرام ہے. اور یقیناً یہی معاملہ ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ قرآن نے کہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو بندہ اللہ کی محبوبیت کا دعویدار ہو تو پہلے اس میں دیکھو تقوی ہے کہ نہیں ہے، طہارت ہے کہ نہیں ہے، وہ تقوی میں کتنا مضبوط ہے. اور جب تقوی اس کا مضبوط ہوتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس نے ایمان لایا اور تقوی کو اپنا شعار بنایا سنو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا محبوب ہوا کرتا ہے. حضور تاج شریعہ کی ذات نازے کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا اے لوگوں سنو میدان محشر جب قائم ہوگا انبیاء کی صفیں لگی ہوگی لوگوں پہ نفس و نفسی کا عالم ہوگا کوئی پسری میں ڈوبا ہوا ہوگا مگر اس انبیاء کی صفوں میں انبیاء علیہ السلام رسولوں کی جماعت ایک جماعت کو دیکھ کے مسکرا رہی ہوگی. سبحان اللہ. مچل کے سبحان اللہ. مچل رہی ہوگی، خوش ہو رہی ہوگی وہ جماعت جو نبیوں کی رسولوں کی جماعت ہے. حضرت عمر فاروق سے اس بندے نے پوچھا حضور جس جماعت کو دیکھ کر نبیوں کی جماعت مسکرا رہی ہوگی رسولوں کی جماعت خوش ہو رہی ہوگی وہ کون سی جماعت ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے محبوبوں کی جماعت ہوگی، اللہ کی ولیوں کی جماعت ہوگی. تو وہ بندے نے پوچھا اس صحابی رسول نے پوچھا اے امیر المومنین اے خلیفۃ المسلمین ذرا دنیا میں ان کی پہچان تو بتائے کہ جن پر نبی اور رسولوں کو فخر ہوگا
جن پر نبی اور رسول خوش ہو رہے ہوں گے، ان کی دنیا میں ہم کیسے پہچان کریں، ان کی کیسے امتیاز کریں کہ یہ وہ بندے ہیں جن پر روز محشر انبیاء کی جماعت بھی فخر کرے گی، رسولوں کی جماعت بھی فخر محسوس کرے گی. وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا ایسے لوگ ہیں، وہ کن کی جماعت ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا، سنو تم اگر ان کی پہچان چاہتے ہو، ان کی امتیاز کرنا چاہتے ہو، سارے لوگوں میں ہم بیان کر رہے ہیں نا، ادھر دیکھو نا ہماری طرف تو بات سمجھ میں آئے گی. تو اس کے بعد جاؤ گے بولیں گے کیا بولے سمجھ میں نہیں آیا ہے نا. جو شکر اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا کہ بتائیں ان کی پہچان کیا ہے، ہم انہیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے کہ جن کو دیکھ کے روز محشر اللہ کے نبیوں کی جماعت بھی خوش ہو رہی ہوگی، رسول کی جماعت بھی خوش ہو رہی ہوگی. تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا، جس کا دنیا میں چہرہ چمکتا دیکھو اس کو جان لو کہ یہ وہ بندہ ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے نبی رسول بھی فخر محسوس کریں گے. اور تم نے دیکھا ہوگا اگر کسی حضور تاج کو دیکھا ہوگا تو یقین جانے جب حضور تاج کے چہرے مبارک پر نظر پڑتی تھی تو کچھ اور نہیں، خدا یاد آتا تھا، اپنے گناہ پہ توبہ یاد آتی تھی اور ہم دل سے توبہ کر کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے، مولا اس حسین چہرے کے صدقے میں ہمارے گناہ کو بھی مٹا دے اور ہمارے درجات کو بلند فرما دے. ہمارے فاروق نے فرمایا، جس کا چہرہ دنیا میں چمکتا دیکھو، دمکتا دیکھو، خوبصورت دیکھو. ایک دفعہ یوں بنگلور کے اندر بہت بڑا مجمع تھا اور اسٹیج کے اوپر حضور شیر نیپال صاحب اور حضور قاری شریعہ بھی موجود تھے. اچانک سے پوری لائٹ چلی گئی، مگر وہاں پر مجمع میں جو لوگ تھے انہوں نے مجھ سے عینی شہادت پیش کی. خود مجھ سے کہا کہ جس وقت ساری لائٹیں بند ہو گئی ہم نے اسٹیج کے اوپر دیکھا کہ کچھ اور نہیں چمک رہا تھا، دو چہرے چمک رہے تھے، ایک چہرہ تاج الشریعہ کا چمک رہا تھا اور ایک چہرہ حضور شیر نیپال کا چمک رہا تھا. تو پہچان ہو گئی کہ جن کا چہرہ دنیا میں چمک رہا ہو وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور جو اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے تو روز محشر نبیوں کی جماعتیں ان پہ فخر کیا کرتی ہے اور یقیناً جن پر نبیوں کی جماعت فخر کرے گی یقیناً اللہ کے محبوبوں کی جماعت ہوگی. اور جو اللہ کے محبوبے سے جڑ جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی ذات کے بدلے میں ہماری بھی مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ. شام میں جب حضور تاج الشریعہ ملک کے شام میں تشریف لے گئے تو وہاں کے ایک شیخ کبیر نے جو خود ایک بڑے بزرگ تھے، وہاں کی خانقاہ کے عظیم شہزادے تھے جن کا چہرہ بھی نورانی تھا، لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کو شیخ اکبر کہا جاتا تھا. حضور تاج الشریعہ جب ملک کے شام میں تشریف فرما ہوئے ایک بندے کے مکان میں تشریف فرما تھے تو وہ بزرگ اپنے خانقاہ یا اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں آج اس شہر میں انوار الہی کی نزول ہو رہا ہے، تجلیات خداوندی انوار الہیہ کا نزول ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا مطلب ہے؟ آج سے پہلے ایسا نہ دیکھا گیا. کیا مطلب ہے کہ آج اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، نور کی برساتیں ہو رہی ہیں. آپ نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو فرمایا ہم کچھ نہیں جانتے مگر اتنی بات ضرور معلوم ہے کہ شہر کے اندر ایک عالم دین آیا ہے، ایک عالم دین آیا ہے، ایک ایسا عالم آیا ہے، ایک ایسی شخصیت آئی ہے جو خانواد اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھتا ہے اور جس کی ذات ساری دنیا میں مانی جانی ذات ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ ان کا نام کیا ہے مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ فلاں مکان میں فلاں بندے کے گھر میں آپ نے تشریف فرما رکھا ہے. ہاں وہاں قیام پذیر ہے. وہ بزرگ شام کے عظیم بزرگ وہ اپنے قدم کی چاند سے چلتے ہوئے اس مکان پر جانے لگے تو لوگوں کا ہجوم آپ کے ساتھ تھا، ایک عظیم بھیڑ تھی. وہ پوچھ رہے تھے حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آخر جانے کی کیا وجہ ہے، آخر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کچھ کلام نہ فرمایا. آخر جب اس مکان کے دہلیز پہ پہنچے ہیں، دستک دی ہے، دروازہ کھولا گیا ہے تو فرماتے ہیں مجھے اس شیخ عظیم سے ملایا جائے جس کے صدقے میں اللہ رحمت و انوار کی تاریخ نازل فرما رہا ہے. اور جب دروازہ کھولا گیا تو دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد و عدل ہے، کوئی اور موجود نہیں تھا بلکہ ہم تمام کا رہبر، ہم تمام کی جان، سنت کی عین، سنت کی پہچان حضور سید سرکار تاج الشریعہ کی ذات موجود تھی جس کی ذات اس شیخ اکبر نے فرمائی تھی. وہ ذات حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے. اور یہ نہیں کہ آپ بندہ جب اس مقام پہ پہنچتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوبوں کے زمرے میں شامل فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جو بولتا ہے اسے اس کی بولی کو اللہ تعالیٰ حکم خدا بندی فرما دیتا ہے۔ بولتا وہ ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، پاکستان کے عالم دین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بریلی شریف کے منظر اسلام میں زیر تعلیم تھا، میں حضور تعالیٰ شریف کے بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک بوڑھا جوان ایک جوان اور ایک بوڑھا، بلکہ ایک جوان باہر رہ گیا اور وہ بوڑھا اندر داخل ہوا جو نہایت ہی بوڑھا تھا اور جو شہر سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ دیہات سے تعلق رکھتا تھا۔ حضور تعالیٰ شریف کے اس حجرے میں داخل ہوا اور کہا حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی اولاد ہے، میری آنکھوں کا ایک ہی تارا ہے، میرے بڑھاپے کا ایک ہی سہارا ہے، مگر خدا کی قدرت کہ وہ نابینا ہے، آنکھوں سے مجبور ہے، آنکھوں میں اس کی روشنائی نہیں ہے، حضور آپ کچھ کرم فرما دے۔ سبحان اللہ، آپ کچھ کرم فرما دے، آپ کچھ نگاہ کرم ڈال دے۔ حضور تعالیٰ شریف سے ٹالتے رہے مگر وہ بھی اپنی ضد پر رہا تھا۔ کیوں؟ جانتا تھا کہ یہاں سے اگر گولی نکل گئی تو یقیناً اللہ پورا کرنے والا ہے۔ بار بار اصرار کرتا رہا کہ حضور کرم کی نگاہ ڈالے، کرم فرمائے۔ حضور تعالیٰ شریعہ بار بار منع کرتے رہے مگر بار بار اس کی ضد ہوتی رہی۔ حضور تعالیٰ شریعہ نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ تیری تمنا کو پورا فرما دے۔ اتنا کہا، وہ جان گیا کہ اب جو ہمارا کام بن گیا، بیڑا پار ہو گیا، مسئلے کا حل نکل آیا، حجرے سے باہر آیا، اپنے گھر پہنچا۔ گھر جب پہنچا، جس تک گھر پہنچی ہے تو دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ اسی کا نابینا بیٹا موجود تھا، جس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت نہ فرمائی تھی، اور وہ طاقت کسی اور وجہ سے نہیں تھی بلکہ حضور تعالیٰ شریف نے دعا فرمائی اور وہ اندھا بینا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا، امت مسلمہ کو بتایا کہ دیکھو اگر تم حق کی طرف آنا چاہتے ہو، اگر حق لوگوں سے جڑنا چاہتے ہو، صحیح مسلک پہ چلنا چاہتے ہو، اگر جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو تاج الشریعہ سے جڑ جاؤ، مسلک کے اعلیٰ حضرت سے جڑ جاؤ، خاندان اعلیٰ حضرت سے جڑ جاؤ، اور جو یہاں سے جڑے گا انشاءاللہ وہ اعلیٰ حضرت سے جڑ جائے گا، اور جو اعلیٰ حضرت سے جڑے گا انشاءاللہ غوث اعظم سے جڑ جائے گا، اور جو غوث اعظم سے جڑے گا انشاءاللہ وہ اعلیٰ حضرت علی سے جڑ جائے گا، اور جو حضرت علی سے جڑے گا انشاءاللہ وہ رسول اکرم سے جڑ جائے گا۔ میں نے ایک جملہ کہا نائب غوث اعظم، تو ہو سکتا ہے آپ لوگ اس پر اعتراض کریں، آپ لوگ نہیں کہ یہاں پر سب عقیدت مند بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ بات اس سے پہلے کہہ دوں کہ ہمیں یہ اس کو جو ہے نصیحت سمجھے، وصیت سمجھے یا حکم سمجھے۔ پہلے کے زمانے میں ہوتا یوں تھا کہ غلام خریدے جاتے تھے، نا، غلام خریدے جاتے تھے، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کمانا کھانا پینا سب کچھ اس کے آقا اس کے مالک کو ہوا کرتا تھا۔ ہم نے بھی اپنے ہاتھوں کو حضور تعالیٰ شریعہ کے ہاتھ میں دیا ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں غلامان تعالیٰ شریعہ، کہتے ہیں نا غلامان تعالیٰ شریعہ۔ میں حضور سیدی شریعہ پاک صاحب کا مرید ہوں، مگر 5-6 سال پہلے جب میں بریلی شریف حاضر ہوا تو میں حضور سیدی سرکار تعالیٰ شریعہ کا طالب بھی ہوا، اس حیثیت سے میں بھی آپ کا مرید میں شامل ہوں۔ ہم غلامان تعالیٰ شریعہ ہیں، تو جب پہلے کی غلاموں کی بات ہوا کرتی تھی تو اپنے آقا کے حساب سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جہاں حکم ہوتا وہاں جاتے، جہاں بچنا جہاں سے حکم ہوتا بچو، یہاں بچنے کا وہاں مانا جاتا کہ وہاں سے بچا جائے، کھانا پینا سب کچھ ان کے سپرد ہوتا۔ تو اگر ہم اس چیز کے مدعی ہیں کہ ہم تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، ہم غلامان تاج الشریعہ ہیں، تو ہمیں اس آقا کی بات پر اتنا یقین رکھنا ہوگا اور اتنا عمل کرنا ہوگا کہ جس چیز سے حضور سرکار تاج الشریعہ نے منع فرمایا ہے ہم آخری دم تک بچتے رہے، جس چیز سے ملنے کا کہا ہے اس سے ملتے رہے، جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچتے رہے، جس کے بارے میں تبلیغ کرنے کے لیے کہا ہے تبلیغ کرتے رہے، جس کی تعریف کرنے کے لیے کہی ہے اس کی تعریف کرتا رہے۔ حقیقت میں آپ کا مرید وہی ہے، حقیقت میں آپ کا جانشین وہی ہے۔ اگر جو ایسا نہ کریں، جو اس طرح نہ چلے
کہ مانتا بھی ہو حضور شریعہ کو، مرید بھی ہو، اور یہ کہیں کہ چلو اب تو ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ. نہیں، یقین جانے بریلی کل بھی خالی نہیں تھا، آج بھی خالی نہیں ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بریلی کبھی خالی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں سے تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے بہت سی ایسی باتیں اٹھائی گئی ہے اور علم بلند کیا گیا ہے کہ زندگی کو قربان کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی صدقے میں بریلی میں ہر ایک کے بعد دوسرا رہنما پیدا فرما دیا ہے. انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ تاج الشریعہ کے بعد پھر تاج الشریعہ پیدا ہوگا، اس تاج الشریعہ کے بعد پھر تاج الشریعہ پیدا ہوگا، اور قیامت تک عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی رہبری رہنمائی بریلی کرتے رہے گی. بریلی کل بھی مرکز تھا، آج بھی مرکز ہے، اور انشاءاللہ مولا صبح قیامت تک بریلی مرکز رہے گا. بریلی کی ذات اور بریلی کے عظیم بزرگوں کی ذاتیں بہت بلند ہے، بہت بلند آپ کا مقام ہے. ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں. حضور سیدی تاج الشریعہ جب بغداد محلہ میں تشریف لے گئے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ تقوی شعار ہوتا ہے، تقوی میں مضبوطی ہوتی ہے، پابند شرع ہوتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے، اعلیٰ نسب کا ہے یا بڑا علامہ فہامہ ہے یا کوئی اور بزرگ ہے، نہیں، بلکہ وہ شریعت کی بات کہہ دیتا ہے اور اسی کو حق کہا جاتا ہے، اور یہی حق کی ذات، حق بجانب حضور تاج شریعت کی ذات تھی. جب آپ بغداد محلہ پہنچے ہیں، وہاں آپ کی حاضری ہوئی ہے، تو وہاں کے ایک جانشین حضور سیدی تاج شریعہ کی ملاقات کے غرض سے حاضر ہوئے، اور جب حضور تاج شریعہ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے اچھی خاصی تھی، اچھی روشنی آپ کے آنکھوں میں تھی، تو فرماتے ہیں جب دیکھا، ان کے چہرے پہ دیکھا، تو حضور سیدنا غوث اعظم کے جانشین کا معاملہ جو تھا کہ ایک جانشین نہیں ہے، بہت سے جانشین ہے، تو کوئی غلط فہمی نہ رہے، اس لیے بات کہہ دی کہ ایک نہیں بہت سے جانشین ہے. اور جب اس جانشین پہ نظر پڑی تو دیکھا کہ ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور لباس بھی انگریزوں والا ہے، گلے میں ٹائی لگی ہے. حضور تاج شریعہ نے ٹائی کو پکڑا اور کہا کہ یہ آپ کے بابا کریم کا لباس نہیں ہے. سبحان اللہ. اور آج اگر ہم لوگ جائے ایسی بڑی خانقاہوں میں پہنچ جائے تو ہم دب کی بلی کی طرح رکھتے ہوتے ہیں، ہے نا، یا کوئی اور ہو، بہت سے ایسے جانے والے لوگ ہیں، مگر کوئی ایک مثال تو پیش کرے جس میں کسی ایسے خانوادہ غوثیہ کی تعلیم کی ہو اور انہیں نصیحت کی ہو. نہیں، یہ ذات، یکتائی ذات اگر کوئی ہے وہ تاج الشریعہ کی ذات ہے. یہ تقوی میں بے مثال ہے. اگر تقوی کی بات کرے، تقوی نہیں، متقی نہیں، بلکہ صلاح پر تقوی تھے، علم نہیں، سارا علوم تھے، ایک لائبریری نہیں بلکہ کتابوں کا انبار تھے. حضور تاج شریعہ کی ذات بلکہ ایک پیر نہیں، چلتی پھرتی خانقاہ تھی. حضور تاج شریعہ تشریف لے گئے، ان سے نصیحت فرمائی کہ یہ لباس آپ کا نہیں ہے، یہ لباس آپ کے جد کریم کا نہیں ہے، اور ہمارے جد کریم، آپ کے جد کریم نے حکم فرمایا ہے کہ یہ داڑھی رکھنا میری سنت ہے، تو آپ بھی داڑھی رکھا کریں اور اپنے لباس کی تبدیلی فرمائیں. اس وقت تو اس صاحبزادے نے سن لیا، کچھ نہ کہا، مگر جب شام ہوئی یا کچھ دیر کے بعد حضور تاج شریعہ کو حضور سیدنا سید الاوقاف شاہ بغداد سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی غوث سمدانی تندی زمانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل ہونا تھا. اس وقت حضور تاج شریعہ نے فرمایا کہ میں اگر جاؤں گا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تو اس سجادے کے ساتھ ہی جاؤں گا، ان کے ساتھ ہی جاؤں گا. آپ کے اصرار پر وہ سجادہ تشریف لاتے ہیں، وہ جانشین تشریف لاتے ہیں، اور حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. فاتح خوانی چل رہی تھی، دعائیں ہوئی. اب دل کی دل میں اس جانشین حضور غوث اعظم نے دل میں شکایت کی، اے حضور غوث اعظم، یہ آنے والا ہندوستان سے آیا ہے اور ان کو اگر اصلاح کرنی تھی تو مجھے اکیلے میں اصلاح کرتے، میرے اکیلے میں جو ہے نصیحت کرتے، مجھے اکیلے میں مجھے بتاتے، اکیلے میں مجھے مسائل کی معلومات دیتے. مگر ان سب لوگوں کے بیچ میں جو ہے میرے تعلق سے کہا کہ یہ لباس تمہارا نہیں ہے اور تمہارے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے. انہوں نے مجھے رسوا کیا ہے، دل کے دل میں یہ باتیں کہی ہیں. دیکھو کون کہتا ہے کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے. یہاں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اس شہزادے کی حاضری ہو رہی ہے، دل میں کہاں جا رہا ہے، اور حضور غوث اعظم قبر میں ہے، اور قبر میں رہ کر اس شہزادے کی دل کی بات کو معلوم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں دیکھو، تم یہ کہتے ہو کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، یہ علم غیب کی بات کرتے ہو. غوث اعظم حضور کا ایک حضرت غلام ہے، قبر میں بھی
قبر کے باہر والوں کی دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے. دل میں بات کہیں، واپس لوٹے، حاضر ہوئے اپنے کمرے میں، رات ہوئی، کھانا وانا کھانے کے بعد جب بستر استراحت پر آرام کرنے کے لیے پہنچے، وہ ساتھ آنکھ لگتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد قسمت کی معراج جاگی، قسمت کا ستارہ چمکا. خواب میں حضور سیدنا غوث اعظم تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ، چل کے سبحان اللہ. حضور غوث اعظم تشریف لاتے ہیں، فرماتے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ازہری نے، اختر رضا نے تمہیں نصیحت کی ہے تو یہی نہیں کی ہے، بلکہ وہ ہندوستان سے آیا ہے، اور ہندوستان میں اگر میرا سچا جانشین کوئی ہے، میرا نائب اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اختر رضا خان ازہری ہے. اور اگر تمہیں انہوں نے نصیحت کی ہے تو تمہیں ان کی نصیحتوں پہ ملال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے اور اپنے آپ پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ تمہیں نصیحت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ تمہارا جد کریم کا نائب موجود ہے. وہ ذات حضور تعالی ہوتی ہیں. ارے بولنے جاؤ تو بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، مگر عقیدت کے لیے اتنا کافی ہے، محبت کے لیے اتنا کافی ہے. حضور تعالی نے وصیت فرمائی تھی کہ اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے، میرے خاندان سے اگر کوئی ہو، میرے گھر سے اگر کوئی ہو، اس کو اگر ذرہ برابر مسلک اعلیٰ حضرت سے بھٹکا دیکھو تو لوگوں تم اسے چھوڑ دو. ہے کوئی اتنی ہمت رکھنے والا کہ جو اس شان سے کہے کہ چھوڑو مجھے نہ مانو؟ مگر ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی رگوں میں محبت رسول بھی نہا ہے، ان کے رگ میں، ان کے خون کے بوند میں سرکار کی محبت بھی نہا ہے. جب تک خون کا آخری بوند رہے گا، انشاءاللہ بریلی میں ہر دن، ہر آن، صبح قیامت تک تاج الشریعہ کا طلوع آفتاب ہوتا رہے. جو تاج الشریعہ کی ذات بہت بلند ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، جو حضور تاج الشریعہ نے نصیحتیں، وصیتیں اور آپ تمام لوگوں تک وہ ساری باتیں پہنچی ہوگی جن سے بچنے کو کہا ہے، جس چیز سے رکنے کو کہا ہے. ہم اگر ان کے سچے ماننے والے ہیں تو ہمیں ضرور اس پہ عمل کرنا چاہیے، ضرور اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ جس سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچتے رہے، جس سے ملنے کو کہا ہے اس سے ملتے رہے، اور آخری دم تک یہ دعا کرتے رہے کہ مولا ہماری جب تک سانسیں چلتے رہے اور ہماری نسلوں کی سانسیں چلتے رہے، مولا ہماری ہر سانس کو وفادار اعلیٰ حضرت بنائے رکھنا، وفادار تاج الشریعہ بنائے رکھنا، اور مسلک اعلیٰ حضرت سے جوڑے رکھنا. مولا ہمارے دم آخر تک ہم تمام کو مسلک اعلیٰ سے جوڑے رکھنا. اور یہ دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ مولا، انشاءاللہ ہمارا خاتمہ، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایمان سے ہوگا انشاءاللہ. بات بڑی لمبی چوڑی ہو گئی، طویل ہو گئی، آخر میں بات کو ختم کر لیتا ہوں. یہ کہ ہمیں اور آپ کو سب کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ حضور تاج الشریعہ نے ہمیں جانے سے پہلے کیا نصیحت فرمائی. وہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ ڈھلا تھا، سنیچر لگا تھا، آپ نے عصر کی نماز پڑھی تھی، وضو فرمایا تھا، اب نماز کی تیاری میں تھے. یہ کیا اللہ کے ولیوں کو اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے. حضور تاج الشریعہ یہ جانتے تھے، بخوب جانتے تھے جب دنیا سے رخصت کا وقت ہے اور اس دنیا کو الوداع کہنے کا وقت ہے اور اپنے جد کریم، اپنے آقا کریم اور رسول معظم سے ملنے کا وقت ہے، تو کیوں نہ جاتے جاتے لوگوں کو نصیحت کی جائے کہ وہ نصیحت اگر وہ عمل کر لے، اس پر عمل پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ان کا بھی بیڑا پار ہوگا، قبر کی منزلیں بھی آسان ہوگی، حشر کی منزلیں بھی آسان ہوگی، اور انشاءاللہ روز محشر رب تعالیٰ ہمیں دیکھے گا تو مسکراتے ہوئے دیکھے گا انشاءاللہ، جو اس کے شایان شان ہے. حضور تاج الشریعہ نے وضو فرمائی اور نماز کے ارادے سے وضو فرمائی. یہاں اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ نے اپنے زبان حال سے سن کر، کون کہتا میرا تاج الشریعہ سن نہیں پاتے تھے، اذان مسجد میں ہو رہی تھی اور تاج الشریعہ اپنے کمرے میں سن رہے تھے. سبحان اللہ، تاج الشریعہ اپنے کمرے میں سن رہے تھے، لفظ اللہ اکبر کی جو کا جواب دے رہے تھے اور دنیا والوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ لوگوں سنو، تم پر حالت نزا کا وقت ہو، تم پر حالت نزا میں تم کیوں نہ ہو، تم پر کیسی مصیبتیں،
فرماتے ہیں مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو شان سے جاتا ہے، اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے روح سے سوئی کو نکالا جاتا ہے، جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا سنا حضور تاج شریعہ نے اللہ اکبر کہا اور جیسے پھول سے خوشبو نکل گئی، جیسے روح سے سوئی نکل گئی، ایسے حضور تاج شریعہ کے جسم مبارک سے وہ روح مبارک بھی نکل گئی۔ تو درس دیا ہمیں آخری دم تک کہ لوگوں کبھی نمازوں کو نہ چھوڑنا، کبھی غفلت کی نیند میں سو جانا، تم حالت نزا میں بھی رہنا، مگر کبھی بھی شریعت مطہرہ کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ اور جو سرکار نے فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اب تم سرکار سے ملنے والے ہو، تم قبر کی منزل میں آنے والے ہو، تم سے تیسرا سوال ہونے والا ہے اور تم سے سرکار کے بارے میں سرکار کے تعلق سے پوچھا جانے والا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے تم اس حالت میں ہو کہ تم بے نمازی تم نے نمازی نہ پڑھی ہو اور تم قبر میں داخل کر دیے جائے، تم نے نمازی نہ پڑھی ہو اور تم قبر کی منزل میں داخل کر دیے ہوئے ہو۔ نہیں، بلکہ شان سے جاؤ کہ رسول اللہ بھی دیکھے تو یہ کہے کہ دیکھو دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، دیکھو میرا غلام آ رہا ہے۔ حضور تاریخ شریعہ نے ہمیں وہ نصیحت فرمائی ہے، بولنے کے لیے بہت سی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی محفل ہوئی اور انشاءاللہ ہوگی، ضرور ہوتی رہے گی۔ یہ حضور تاریخ شریعہ کی زندہ کرامتیں ہیں، زندہ کرامتوں میں سے ہے کہ کسی کو بولا نہیں جا رہا ہے کہ لوگوں محفلیں کرو، قرآن خوانیاں کرو، مگر حضور تاریخ شریعہ کے تعلق سے پوری دنیا میں، صرف سنگم میں ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں حضور تاریخ شریعہ کے تعلق سے چھوٹی چھوٹی محفلیں تو نہیں، بڑے جلسے منائے جا رہے ہیں۔ عرب کی دنیا میں بڑے بڑے پروگرام رکھے گئے ہیں حضور تاریخ شریعہ کے تعلق اس ثواب کی خاطر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب تک ہم سے بن سکے ہر دن یہ معمول بنا لے، کسی وقت میں بھی ہو، عصر کی مغرب کی نماز کے بعد ہو، مغرب کی نماز کے بعد ہو، یا ظہر کی نماز کے بعد ہو، یا عشاء کی نماز کے بعد ہو، آپ لوگ سب لوگ حضور تاریخ شریعہ کے احسان ثواب کے لیے ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ اپنائیں کہ آپ ان کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھے انشاءاللہ 2 رکعت نفل پڑھے انشاءاللہ۔ اگر ان کے غلاموں ہمارا دل اندراج ہو گیا انشاءاللہ اگر روزے میں سے حضور تاج شریعہ نے اتنا بھی کہہ دیا، اشارہ بھی کر دیا کہ یہ بھی میرا غلام ہے، 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 انشاءاللہ ہماری شفاعت سرکار فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ المولا تعالی جنت کی باغ و بہاروں میں انشاءاللہ سرکار تاج شریعہ اور حضور شیر پاک، حضور محدث کبیر اور دیگر اکابر کے سائے میں، ہم جنت کے سائے میں رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ الحق ہیں، اس سے جڑے رہیں، اس سے جو انعراف ہوگا وہ حقیقت میں حضور تاج شریعہ کے مسلک مشرب اور ان کے قول و فعل کے خلاف ہوگا۔ ہم اللہ اور ہم تمام کو نیک رکھیں، حضور تاج شریعہ کا قول و فعل پر سچا عمل کرنے والا بنائے، ان کی محبت میں سرشار رکھیں، ان کی محبت میں ہم تمام کو جلائیں، ان کی محبت میں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہم تمام کے سینوں میں ایسے بزرگوں کی محبت رکھیں، ہم تمام کو ہمیشہ مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ رکھیں اور اسے پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعا کو حضور تاج شریعہ علی رحمت الرحمان کے صدقۃ الخیر مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور تاج شریعہ کو سروت کروت جنتوں کی بہار نصیب فرمائے۔ ہر سیکنڈ ہر آن حضور تاج شریعہ کے مراتب کو بلند سے بلند فرمائے اور جامع کوثر اپنے لبوں سے سرکار اپنے لبوں کو لگا کر حضور تاج شریعہ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور تاج شریعہ کا سچا پکا ماننے والا بنائے اور مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر سچے دل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔